اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ ہر افطار کے وقت، ہر روزانہ، فی کل لیلۃ، جب تک رمضان ہے، جب تک رمضان کی مغرب افطاری ہوتی رہے گی، اللہ روزانہ فرمایا کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہیں گے افطاری کے وقت کے اندر۔ یہ افطاری کی اور فضیلت آ گئی، بڑے فضیلت ہے، ایسے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطار کے وقت کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، فرمایا اللہ رب العزت ہر یعنی روزہ رکھنے والے کو افطاری کے وقت جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اب اس پر یقین کرو۔ عجیب بات یہ ہے، ہمیں کوئی دنیا دار کہہ دے، کسی کام کے ہونے کا کہہ دے، ہمیں یقین آ جاتا ہے، او جی فلاں بڑا جی، اس کی بڑی پاور ہے جی، اس کی بڑی پہنچ ہے جی، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں جی، اس نے مجھے یقین دلا دیا تیرا کام ہو جائے گا۔ ہم بالکل جو ہے نا جی اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ لوگوں کے جھوٹی جو ہے نا جی سیاسی بیانات کو ہم حقیقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے جو یقین کے ساتھ مانگے گا اللہ اسی کی قبول کرے گا۔ جس کو یقین نہیں ہوگا اور جو اسی شش و پنج میں رہے گا، پتہ نہیں جی ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہماری قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اچھا نہیں ہوتی ہے تمہاری، تم نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر شک کر رہے ہو۔ اس لیے یقین کے ساتھ مانگا کرو، وہ رب العالمین ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں کے اندر ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ کئی دفعہ آپ کو حدیث قدسی سنائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم، فرمایا تمہارے اول آخر اگلے پچھلے انسان جنات مرد عورتیں زندہ مردہ خشک تر سب ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، رب سے مانگنا شروع کر دیں، اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، رب کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے ناک کے ساتھ جو قطرہ لگتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔